نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار نصف رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، اللہ عز و جل کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو۔ کہا، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے، اور اب ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے اور اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ کھدی ہوئی قبر کے پاس ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، اماں جان، آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائیں تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاتے؟ انہوں نے کہا، یہ جنازہ میرے لگتے جگر کا ہے۔ میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گنہگار تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں اور گناہ کی دلدل میں غرق رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی، جب میں مر جاؤں۔ نمبر 1، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گنہگاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ نمبر 2، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا مجھے لعن طعن کرے گا۔ نمبر 3، جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ عز و جل سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب سے بچا لے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا، اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ عز و جل نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے۔ جب میں نے اس بوڑھی عورت کی یہ بات سنی تو میں اس جنازے کے پاس گیا، اس پر نماز پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے اس بوڑھی ماں کے سر کا ایک بال بھی اس کے قبر میں رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے، اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا رب عز و جل بڑا غفور اور رحیم ہے، احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہوں کو بھی اور گنہگاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے۔ میرے دوستو، آج سے ٹھان لو، جان دے دوں گا پر گناہ نہیں کروں گا، چاہے یہ جان ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ جان دے دی ان کے نام پر، عشق نہ سوچا انجام پر، اور گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ صغیرہ بھی نہ کرو۔ دوستو، گناہ کر کے گدھ اور سور کی طرح گندگی مت کھاؤ، مرد بنو، شیر مت بنو، بکاؤ مت بنو، گناہ کر کے اللہ سے بے وفائی مت کرو۔ از لب نادید آئے صد بوسہ رسید، جب اللہ تعالیٰ پر کوئی فدا ہوتا ہے اور اپنا خون آرزو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیارا اس کو نادید آئے لب سے عطا ہوتا ہے۔ دنیاوی عاشقوں کو ایک بوسہ نہیں ملتا، اللہ اپنے عاشقوں کے شکستہ اور ٹوٹے ہوئے دل کے سینکڑوں بوسے لیتا ہے، اور وہ لب اللہ کے پیار کے نظر نہیں آتے مگر دل محسوس کرتا ہے۔ من چ گویم روح چ لذت چشید، میں نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی روح کیا مزہ پاتی ہے اپنی شکست آرزو سے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو گناہوں کی نجاست میں آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ آپ اپنے بچوں کو گٹر میں گرتے نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے دوستوں کو تو خاص نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں، تو کیسے وہ اپنے دوستوں کو گناہوں کی نجاستوں میں مبتلا ہونے دیں گے؟
اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی میں کمزوری ہے، ہمارے تقوی میں کمزوری ہے، ہماری وفاداری میں کمزوری ہے، بے وفائی کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، ہم طاقت چور ہیں، ہمت چور ہیں، یا لعنتی حیات کے عادی ہیں، خوگرے معاصی ہیں۔ اگر ہمت نہ کی تو ساری زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ جن لوگوں نے اپنی جان کی بازی نہیں لگائی اور شیخ کو باز شاہ سمجھ کر اس سے شاہ بازی نہیں سیکھی اور ہم ہمت نہیں کی، ان کو گناہوں کی آلودگی ہی میں موت آئے گی۔ بس فیصلہ کر لو کہ کیا چاہتے ہو، اپنی زندگی کا فیصلہ کر لو کہ گناہوں میں آلودگی کے ساتھ موت چاہتے ہو یا اللہ